اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں۔ چین، انڈیا، انڈونیشیا اور ویتنام کے بعد پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی موٹر سائیکل کی مارکیٹ ہے۔ 2004 سے پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ پاکستان موٹر سائیکل انڈسٹری اتنے بڑے پیمانے پر ترقی کر سکتی ہے۔ ان برسوں میں مارکیٹ کا حجم 0.1 ملین سالانہ یونٹ سے کم تھا اور مارکیٹ میں کام کرنے والی صرف 2 ہی بڑی کمپنیاں ایٹلس ہونڈا اور داؤد یاماہا تھی۔ سوزوکی اور چنگچی کا حصہ بہت کم تھا۔ حکومت کی اوپن پالیسی کی بدولت نئے مینوفیکچررز چینی ٹیکنالوجی کی مدد سے مارکیٹ میں داخل ہوئے اور یہ شعبہ پچھلے 15 سالوں میں پاکستان کی معاشی ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے اہم بن گیا۔ چین کی سستی لیکن قابل اعتماد ٹیکنالوجی اس نے موٹر سائیکل کی قیمت کم کر دی۔ بہت سی چھوٹی کمپنیاں موٹر سائیکل پاکستان میں مینوفیکچر کرنا شروع ہو گئی اور اس کمپٹیشن کی وجہ سے پاکستانی عوام کو سستے دام 2019 کے آغاز میں مقامی موٹر سائیکل سازوں نے تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے بجلی پر چلائی جانے والی بائکس کی تیاری شروع کر دی۔ پچھلے کچھ سالوں میں مختلف کمپنیوں نے ملک میں الیکٹرک موٹر بائکس متعارف کروائیں، لیکن وہ مختلف وجوہات کی بنا پر عوام کی توجہ حاصل نہیں کر سکی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ بہت مہنگی تھی۔ جیگوار موٹرز لاہور میں واقع الیکٹرک موٹر سائیکل کمپنی اوج ٹیکنالوجیز کے سی ای او عثمان شیخ کے مطابق وہ ایک برقی موٹر سائیکل کی مینوفیکچرنگ پر کام کر رہے ہیں جو ہمارے بجٹ کے موافق ہوگی۔ اس موٹر سائیکل کا نام مختلف جانوروں کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ان الیکٹرک موٹر سائیکلوں کی شکل اور ڈیزائن عام موٹر سائیکلوں کی طرح ہے، پیٹرول کی بجائے وہ بجلی کی بیٹریاں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے کنٹرولرز، بیٹری مینجمنٹ سسٹم، چارج موٹرز اور بیٹری خود تیار کی ہے۔ جیگوار الیکٹرک کمپنی کی بائک کی میکسیمم سپیڈ 70 کلومیٹر ہے۔ ایک دفعہ مکمل چارج ہونے کے بعد جیگوار الیکٹرک بائک تقریباً 70 کلومیٹر تک چل سکتی ہے اور اس کو گھر یا دفتر میں چارج کرنے میں تقریباً 5 گھنٹے کا وقت صرف ہوگا۔ موٹر سائیکل کی قیمت فی الحال 80,000 روپے رکھی گئی ہے، لیکن جیسا کہ کمپنی کے سی ای او نے دعویٰ کیا کہ وہ قیمت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے امید ہے کہ آنے والے مہینوں میں ہمیں یہ موٹر سائیکل سستے داموں میں دستیاب ہوگی۔ موٹر سائیکل کا برقی کٹ دیگر عام بائک کے لیے بھی دستیاب ہے، چونکہ الیکٹرک کٹ مقامی طور پر استعمال ہونے والی پیٹرول پر مبنی جاپانی بائک کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کی گئی ہے، لہذا ان پر کٹ انسٹال کرنا بہت آسان ہے۔ کٹ آپ کی موٹر سائیکل پر ماہانہ قسط بیسس پر بھی لگائی جا سکتی ہے، جس کی قیمت 500 روپے ہوگی، لگ بھگ ایک سال کے لیے 5500۔ اگر عام پیٹرول موٹر سائیکل 50 کلومیٹر کی ایوریج دیتی ہے تو اس کا ماہانہ خرچ تقریباً 4000 روپے کے لگ بھگ ہوگا، لیکن الیکٹرک بائک کا ماہانہ خرچ صرف 500 روپے ہوگا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یورپ، چین، جاپان میں آج کل الیکٹرک گاڑیاں اور الیکٹرک بائکس عام استعمال کی جاتی ہے۔ پاکستان میں قائم موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ کرنے والی ایک کمپنی نیون نے پاکستان میں نیون کا ایک ماڈل M3 متعارف کروایا ہے۔ M3 ماڈل یقینی طور پر نیون برانڈ کے بہترین ڈیزائنوں میں سے ایک ہے۔ موٹر سائیکل کے تمام پرزے چین میں بنائے گئے ہیں، لیکن یہ پاکستان میں اسمبل ہوتی ہے۔ یہ ایک مکمل الیکٹرک بائک ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہے اور نہ ہی اس میں سے کوئی دھواں نکلتا ہے۔ نیون M3 میں 2000 واٹ کی موٹر موجود ہے جو 90 کلومیٹر فی گھنٹے کی مستقل رفتار سے موٹر سائیکل کو تقریباً 80 سے 85 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک لے جا سکتی ہے۔ بیٹری 1 سال وارنٹی کے ساتھ دی جاتی ہے۔ جولٹا انٹرنیشنل نے گوادر میں 3 ای بائکس ڈسپلے کی۔ ای بائکس نے 80 سے 100 کلومیٹر تک چلنے کے لیے بجلی سے چلنے والی بیٹریوں کو استعمال کیا گیا۔ بیٹری کے ایک مکمل چارج میں تقریباً 20 روپے خرچ آتا ہے اور اس میں 6 سے 7 گھنٹے لگتے ہیں۔ ای بائکس لوک سسٹم، ڈیجیٹل میٹر، ڈسک بریک سے لیس ہوں گی۔ کمپنی عہدیداروں نے بتایا کہ موٹر سائیکل 70 سی سی اور 100 سی سی اور 125 سی سی میں مختلف قیمتوں کے ٹیگ کے ساتھ دستیاب ہوں گی۔ کمپنی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ ای بائک ماحولیاتی دوست، شور شرابے اور دھوئیں سے پاک ہوں گی اور اس کے مینٹیننس خرچے بھی بہت کم ہوں گے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ مقامی طور پر تیار کی جا رہی ہیں۔ ان کی آپریٹنگ اور دیکھ بھال کے اخراجات نہ ہونے کے برابر ہیں اور یہ فضائی آلودگی بھی پیدا نہیں کریں گی۔ جولٹا 125 سی سی 120 کلومیٹر تک یہ سفر طے کرے گی ایک سنگل چارج پہ۔ اس کی میکسیمم سپیڈ 80 کلومیٹر پر آور ہوگی۔
اس کی موٹر پاور تقریباً 4 ہارس پاور کے برابر ہے۔ یہ سیلف سٹارٹ ہوگی۔ بیٹری کو چارج کرنے میں تقریباً 6 گھنٹے لگیں گے۔ اس کی بیٹری پاور 60 واٹ ہے، 70 سی سی اسپیسیفیکیشن۔ ایک چارج پر تقریباً 70 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔ اس کی میکسیمم رفتار 55 کلومیٹر ہوگی۔ اس کا انجن 2 ہارس پاور کا ہے، سیلف سٹارٹ ہے، تقریباً 4 سے 5 گھنٹے میں چارج ہوگی۔ جولٹا سائیکل ایک چارج پر تقریباً 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔ ایک پلین روڈ پہ تقریباً 30 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چلے گی۔ 0.5 ہارس پاور کی طاقت ہوگی، سیلف سٹارٹ ہوگی، تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے لگیں گے اس کو چارج کرنے میں۔ ای رکشا ایک مکمل چارج ہونے کے بعد ای رکشا تقریباً 120 کلومیٹر کا سفر طے کرے گا۔ اس کی میکسیمم رفتار 3 بندوں کے ساتھ 60 کلومیٹر ہو سکتی ہے۔ 4 ہارس پاور کی بیٹری اس میں لگائی گئی ہے۔ 6 گھنٹے بیٹری کو چارج کرنے میں لگیں گے اور بیٹری پاور تقریباً 30 ایمپیئر ہے۔ جولٹا لوڈر سنگل چارج کے بعد 120 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا۔ 35 سے 40 کلومیٹر کی میکسیمم سپیڈ اس کی ہوگی۔ 6.8 ہارس پاور، سیلف سٹارٹ، 8 گھنٹے کا ٹائم لے گا بیٹری کو چارج کرنے میں۔ 40 ایمپیئر کی بیٹری لگائی گئی ہے اس میں، یا 72 واٹ، اور اس کی بیٹری کو چارج کرنے میں بجلی کے تقریباً 3 یونٹ صرف ہوں گے۔ چنگچی کو فل چارج کرنے کے بعد تقریباً 120 کلومیٹر تک آپ چلا سکتے ہیں۔ 35 کلومیٹر اس کی ٹاپ سپیڈ ہوگی۔ 6.8 ہارس پاور کی اس کی موٹر ہے، سیلف سٹارٹ ہے، تقریباً 8 گھنٹے کا ٹائم چاہیے اس کو بیٹری کو چارج ہونے کے لیے، اور بیٹری کو فل چارج کرنے کے لیے بجلی کے تقریباً 3 یونٹ استعمال کرے گا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔